فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے نیا تعلیمی سال 2024-25 یکم جون سے شروع ہوگا، جس میں طلبہ کے لیے 227 دن کلاسز چلیں گی اور 75 دن تعطیلات رہیں گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2024-25 کا کیلنڈر جاری کیا۔ شیڈول کے مطابق انٹرز اول اور دوم کے طلبہ کے لیے یکم جون سے کلاسز شروع ہوں گے۔ بورڈ نے قبل از رواں تعلیمی سال کے تحت ریاست کے تمام جونیئر کالجوں کو 31 مارچ سے 31 مئی تک گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ سالانہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق 6 سے 13 اکتوبر تک انٹر طلبہ کو دسہرہ کی تعطیلات رہیں گی۔ 14 اکتوبر کو کالجز کی کشادگی عمل میں آئے گی۔ 18 سے 23 نومبر کے دوران شش ماہی امتحانات منعقد ہوں گے۔ 11 سے 16 جنوری 2025 تک سنکرانتی تعطیلات رہیں گے۔ 17 جنوری کو کالجوں کی کشادگی عمل میں آئے گی۔ 20 تا 25 جنوری پری فائنل امتحانات منعقد ہوں گے، جبکہ پریکٹیکل اور تھیوری امتحانات بلا ترتیب فروری کے پہلے ہفتے اور مارچ میں منعقد ہوں گے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس نے BRS پر تلنگانہ کو مقروض ریاست میں تبدیل کر دینے کا الزام عائد کیا تھا، لیکن انتخابات میں کامیابی کے بعد ریونت ریڈی کی حکومت بھی بھاری قرض لے رہی ہے۔ صرف پچھلے 3 مہینوں میں ہی حکومت نے 18,100 کروڑ روپے کا قرض لیا ہے۔ حکومت نے RBI سے 9 قسطوں میں 15,100 کروڑ روپے اور ہیڈکو سے مزید 3,000 کروڑ روپے قرض حاصل کیے ہیں۔ معاشی ماہرین نے کہا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں قرض حاصل کرنا ریاست کے لیے اچھا نہیں۔ سوال کیا جا رہا کہ وہ یہ قرض کیسے ادا کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بڑا قرض حاصل کرنے کے باوجود کسی کو نہیں معلوم کہ اس رقم کو کس چیز پر خرچ کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی حکومت، جس نے ریتو بندھو اسکیم کو مکمل طور پر لاگو نہیں کیا ہے، وہ مہالکشمی RTC بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت اسکیم کے لیے فنڈز مختص نہیں کر رہی، جس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی گئی کہ لیے گزشتہ 3 مہینوں میں 300 کروڑ روپے ماہانہ کی شرح ہے۔ مجموعی سے طور پر 900 کروڑ روپے RTC انتظامیہ کو ادا کرنے ہیں۔ اب تک کم از کم 100 کروڑ روپے بھی جاری نہیں کیے گئے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس قائدین کی طرف سے جن 6 ضمانتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، ان پر عمل آوری مکمل طور پر رک جائے گی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کسانوں کی آنکھیں فصل کے نقصان کی وجہ سے نم ہیں۔ انہوں نے ریاست بھر میں فصلوں کے خشک ہونے کے لیے ریاست کی ریونت ریڈی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محنت سے کاشت کرنے والے کسان اپنے کھیت کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ریاستی حکومت ان کی فصلوں کو مناسب طور پر پانی کی سپلائی کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کانگریس کے وزراء اور لیڈروں سے پوچھا کہ وہ کسانوں سے ملاقات کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو یہ امید تھی کہ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو ان کے لیے بہتر ہوگا، تاہم کانگریس حکومت نے ریاست کے کسانوں کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی BRS حکومت نے کسانوں کی بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے کسانوں کو فی کس 15,000 روپے معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی تلنگانہ میں اوسطاً سے زیادہ بارش ہوئی، جبکہ جنوبی تلنگانہ میں قدرے کم بارش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دریائے گوداوری میں تاریخ میں سب سے زیادہ بارش گزشتہ مانسون سیزن میں ہوئی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے میڈی گڈھا بیرج کے 2 یا 3 ستونوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدرت کی طرف سے لائی گئی خشک سالی نہیں ہے، بلکہ کانگریس کی طرف سے لائی گئی خشک سالی ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ کانگریس حکومت کام نہیں کر پا رہی اور بے جا الزامات لگا رہی۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں تقریباً 2000 سال قبل کے سکے ایک مٹی کے گھڑے میں پائے گئے۔ گزشتہ روز ضلع کے پانی گڑی گاؤں میں محکمہ آثار قدیمہ کے عہدیداروں کی جانب سے کی گئی کھدوائی کے دوران سکوں کے علاوہ بدھ مت سے متعلق دیگر اشیاء پائی گئی ہیں۔ ان سکوں کی تعداد 3000 ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مہاتلاواروں سے تعلق رکھنے والے سکے ہیں جو ستواہنا کے جاگیردار تھے۔ پانی گڑی 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں بدھ مت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہاں پہاڑی پر 16 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا بدھسٹ استوپا بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے 1941 میں اس وقت کے نظام حکومت نے پہلی بار پانی گڑی گاؤں میں کھدوائی کی تھی۔ بعد ازاں 2002 اور 2015 میں بھی کھدائی کی گئی تھی۔
تلنگانہ کے نظام ساگر کنال کا پشتہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پانی مکانات میں داخل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمور میں نظام ساگر کنال کا پشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ واقعہ صبح پیش آیا جس کے نتیجے میں کنال کے قریب واقع جرنلسٹ کالونی کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا۔ پانی کے بہاؤ سے برقی کے کھمبے گر گئے جس کی وجہ سے علاقے میں برقی کی سپلائی بند ہو گئی۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کی لاپرواہی کے نتیجے میں کنال کا پشتہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوری طور پر راحت کے کاموں کے آغاز کا مطالبہ کیا۔ نظام ساگر پروجیکٹ کے ذریعے تالابوں میں پانی چھوڑنے کے دوران آبپاشی حکام کو اس کنال کی صفائی کرنی ہوتی ہے، لیکن آرمور علاقے میں آبپاشی کے حکام نے اس پر توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے کالونی کی سڑکوں پر پانی بہہ رہا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ای ڈی، سی بی آئی اور محکمہ انکم ٹیکس کی کارروائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس ضمن میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی بڑا مطالبہ کیا۔ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر اس تعلق سے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے اپنے پوسٹ میں ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس محکمے کے پہلے لفظ کو ملا کر ای سی آئی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا بنایا ہے۔ انہوں نے لکھا، ای ڈی، ای، سی بی آئی، ای سی اور انکم ٹیکس آئی مل کر جس طرح سے سی بنتا ہے وہ دراصل ایک مثبت اشارہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی امید کی وہ کرن ہے جو بی جے پی حکومت کے ذریعے ای ڈی، سی بی آئی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے غلط استعمال پر آئندہ لگام لگا سکتا ہے۔ اکھلیش یادو نے لکھا، آج سے ہم 2024 کے ابتدائی انتخابات کے مہینے میں داخل ہو رہے۔ امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بے لگام اور بے ایمان حکومتی مشنری کو فعال نہیں ہونے دے گا اور ہمیشہ کی طرح جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ جب جمہوریت زندہ رہے گی تب ہی الیکشن کمیشن کا وقار اور ساکھ برقرار رہے گی۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کے خلاف انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کے ذریعے دائر عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے اسی کے ساتھ نوٹس جاری کرتے ہوئے کسی اور تاریخ کو اس معاملے کی سماعت کا اشارہ دیا ہے۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں نچلی عدالت کے ذریعے پوجا کی اجازت کے خلاف مسجد کمیٹی سپریم کورٹ پہنچی تھی۔ مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا کیونکہ ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے پوجا کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کی جانب سے پیش ہوئے وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ نچلی عدالت نے حکم پر عمل درآمد کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، لیکن حکومت نے فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے تہہ خانے میں پوجا شروع کرا دی۔ اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے بھی ہمیں کوئی راحت نہیں ملی۔ اب سپریم کورٹ اس پر فوری طور پر روک لگائے۔ مدھیہ پردیش کی دھار واقع بھوج شالہ اور کمل مولا مسجد میں اے ایس آئی سروے پر روک لگانے سے متعلق داخل عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ حالانکہ عدالت عظمیٰ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف عرضی پر نوٹس جاری کیا ہے جس میں اے ایس آئی کو متنازع مقام بھوج شالہ اور کمل مولا مسجد میں سروے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے عبوری حکم میں کہا ہے کہ سروے کے نتائج کی بنیاد پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ متنازع مقامات پر ایسی کوئی کھدائی نہیں کی جانی چاہیے جس سے اس کی فطرت بدل جائے۔ عدالت نے اس معاملے میں سبھی فریقین کو نوٹس بھیجا ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کے سربراہ نے بتایا کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر دوسری بار اسرائیلی فوج کے چھاپے کے بعد سے اب تک 21 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس نے الشفا کے اندر موجود ہیلتھ ورکر کے حوالے سے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لکھا کہ اسپتال کے ارد گرد جھڑپیں جاری ہیں۔ 100 سے زائد مریض جن میں 4 بچے اور 28 نازک مریض شامل ہیں اسپتال کے اندر پھنسے ہوئے تھے جن کی نگہداشت کی ضروری وسائل نہیں تھے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے زخموں میں انفیکشن ہے اور وہ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے الشفا اسپتال میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ WHO کے سربراہ نے اسپتال کی بگڑتی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی ناقص صفائی اور پانی کی کمی کی وجہ سے متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
مسجد الحرم کے طرف سعودی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 4000 سے زائد بھکاری گرفتار کر لیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق محکمہ امن عامہ نے شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیشہ ور گداگروں کو صدقہ خیرات نہ دیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ گداگری اسلام میں سختی سے منع ہے۔ زائرین کسی کو صدقہ خیرات نہ دیں۔ گداگری ملک کے امن کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ ان گداگروں کے پیچھے منظم مافیا ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں بھکاریوں کی بڑی تعداد سعودی عرب پہنچی ہے۔ سعودی حکام کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل کیا جا رہا۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم کے علاوہ مختلف مقامات پر محکمہ انسداد گداگری کی ٹیمیں موجود ہیں جنہوں نے 4000 سے زائد گداگروں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کے 13 روزہ محاصرے میں 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ شہر میں امداد کے منتظر افراد پر بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الاقصی اسپتال میں صحافیوں کے خیموں پر بھی صہیونی افواج نے حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حملے میں متعدد صحافی زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البانیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا، جو کچھ رپورٹ میں بتایا گیا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں جو کچھ کیا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں تو دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایسٹر کے پیغام میں غزہ جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ غزہ میں انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی جائے۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کی آنکھوں میں کتنا کرب و اذیت دیکھ رہے، جنگ زدہ علاقوں کے بچے مسکرانا بھول گئے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں سوال ہیں کہ یہ ہلاکتیں، یہ تباہیاں کیوں ہیں؟ جنگ ہمیشہ حماقت اور شکست ہوتی ہے۔ وزیراعظم محمد مصطفیٰ کی قیادت میں فلسطین کی نئی حکومت نے یہاں مغربی کنارے میں حلف لیا ہے۔ نئی حکومت 23 وزارتی قلمدانوں پر مشتمل ہے جن میں غزہ کی پٹی کے کم از کم 6 وزراء شامل ہیں۔ محمد مصطفیٰ وزیر خارجہ کا عہدہ بھی سنبھالیں گے جو پہلے تجربہ کار سفارتکار ریاض المالکی کے پاس تھے۔ حلف برداری کی تقریب کے دوران فلسطینی صدر محمود عباس سے وزیراعظم محمد مصطفیٰ نے عہد کیا کہ ان کی نئی حکومت تمام فلسطینیوں کی خدمت کرے گی۔ حکومت کی سیاسی ترجیحات پر زور دیا جائے گا جن میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور اس کا سیاسی پروگرام اور بین الاقوامی عہد بندیاں شامل ہیں، جیسا کہ صدر محمود عباس نے تفویض نامے کے ذریعے لازمی قرار دیا ہے۔ تقریب کے بعد نئی حکومت کے ساتھ ملاقات میں محمود عباس نے اس بات کی تصدیق کی کہ غزہ میں جاری تنازع کو روکنے کے لیے عرب اور بین الاقوامی فریقوں کے ساتھ مل کر کام جاری ہے۔ యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट